اللہ کا عہد بنی اسرائیل کے ساتھ اور بنی اسرائیل کی نافرمانی۔ قرآن میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں مسکینوں اور رشتےداروں کے ساتھ بھلائی کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی کتاب تورات پر عمل کرنا، نبیوں کی اطاعت کرنا۔ بنی اسرائیل نے ان عہدوں کو توڑ دیا اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ ان کے بڑے بڑے گناہ یہ تھے: اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا، بعض نبیوں کو قتل کرنا، کتاب الہی کو بدلنا اور حق کو چھپانا، آخرت کے بدلے دنیا کے مفاد کو ترجیح دینا، سبت ہفتے کے دن کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کی نشانیوں پر کفر اور ضد اختیار کرنا۔ وَنَحْمَدُ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے اللہ کا عہد بنی اسرائیل کے ساتھ اور بنی اسرائیل کی نافرمانی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے کہ ان سے کئی عہد لیے گئے تھے، ان میں سے چند یہ تھے: صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں مسکینوں اور رشتےداروں کے ساتھ بھلائی کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی کتاب تورات پر عمل کرنا، نبیوں کی اطاعت کرنا۔ قرآن کا حوالہ ہے سورہ بقرہ میں: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم میں سے چند کے سوا سب منہ موڑ کر پھر گئے اور تم آج بھی نافرمان ہو۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی۔ بنی اسرائیل نے ان عہدوں کو توڑ دیا اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ ان کے بڑے بڑے گناہ یہ تھے: اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا، بعض نبیوں کو قتل کرنا، کتاب الہی کو بدلنا اور حق کو چھپانا، آخرت کے بدلے دنیا کے مفاد کو ترجیح دینا، سبت ہفتے کے دن کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کی نشانیوں پر کفر اور ضد اختیار کرنا۔ اس پر قرآن کا حوالہ: پھر تم وہی لوگ ہو جو اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے ہو اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ بنی اسرائیل پر اللہ کی سزائیں۔ جب بنی اسرائیل بار بار نافرمانی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف سزائیں نازل کی۔ ذلت اور رسوائی، دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کیا گیا۔ اللہ کا غضب، ان پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ دلوں پر موڑ لگ جانا، ان کے دل سخت ہو گئے اور ہدایت سے محروم ہو گئے۔ قتل و غلامی، دشمنی کے ہاتھوں قتل و غلامی کا شکار ہوئے، بندر اور سور بنا دیے گئے۔ سبت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ یہاں بندر سے مراد کچھ علماء یہ بھی لیتے ہیں کہ یعنی وہ بندر جیسے ہو گئے، ان کی حرکتیں بندروں جیسی ہوگی، اس سے یہ مراد۔ ضروری نہیں کہ اس سے یہ لیا جائے کہ وہ سچ مچ بندروں کی شکل انہوں نے اختیار کر لی۔ اس پر قرآن کے حوالے: اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اور تمہیں ضرور وہ ایسے ملیں گے کہ سب لوگوں سے زیادہ زندگی کے حرص رکھنے والے ہیں۔ ان پر ذلت اور اللہ کا غضب مسلط کیا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اور تم ان لوگوں کو تو جانتے ہی ہو جنہوں نے تم میں سے سبت کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ آج کے مسلمانوں کے لیے پیغام: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل کی مثال بس یوں ہی نہیں بیان کر دی، اس کا ایک مقصد تھا تاکہ مسلمان ان کی راہ پر نہ چلیں، ان جیسی حرکتیں اور نافرمانی نہ کریں، باز رہیں، حد سے نہ بڑھیں۔ اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد ہمیشہ نبھانا چاہیے۔ قرآن و سنت پر عمل ضروری ہے۔ دنیا کے لالچ میں آخرت کو ہرگز نہ بیچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ قرآن کا ایک اور پیغام: اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بنو جو پہلے کتاب دیے گئے، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق نکلے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد دیا تھا مگر انہوں نے نافرمانی کی، نبیوں کو جھٹلایا اور دنیا کی محبت میں آخرت کو کھو دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر ذلت، غلامی اور غضب نازل کیا۔ مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ ہم ان کی روش اختیار نہ کریں اور ہمیشہ قرآن و سنت کی پیروی کریں، لیکن
معذرت کے ساتھ ہم لوگ بالکل انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، بلکہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے۔ ہم بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو وہ کرتے تھے، بلکہ ان سے بھی زیادہ آگے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ ہم میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی ہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ آج کا مسلمان بھی وہی کام کر رہا ہے جو پہلے وقتوں میں اس وقت کی امت، جو پہلی امت تھی، بنی اسرائیل کرتی تھی۔ ہاں، ہمیں ضرورت ہے توبہ استغفار کی۔ مجھے، ہم سب کو، آپ سب کو سیدھے راستے پہ، اللہ کے راستے پہ، قرآن کے راستے پہ، بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے سیدھے راستے پہ چلیں تاکہ کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔